اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مومنون قرآن مجید کا 23 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 14 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر ہم نے نطفے کو لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کو بوٹی کی شکل دی، پھر بوٹی سے ہڈیاں بنا دی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے ایک دوسرے مخلوق بنا دیا۔ پس بابرکت ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین خالق ہے۔ ثم خلقنا نطفة علقة اور فخلقنا العلقة مضغة، ان دونوں جملوں کی تشریح سورہ حج کی آیت نمبر 5 میں گزر چکی ہے۔ فخلقنا المضغة عظاما، اس لوتھڑے سے ہڈیوں کی ساخت کا مرحلہ آتا ہے۔ ہڈیوں کی ساخت کے لیے مواد مضغتن سے لیا گیا ہے۔ مضغتن کے خلیے ہڈی کے خلیوں میں بدل جاتے ہیں۔ انسان میں ہڈیوں کے کردار کے بارے میں یہاں ہم کچھ نہیں لکھتے، اس موضوع پر 20 کتابیں علم الجنین پر لکھی گئی ہیں۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، تعبیر بدل گئی۔ گزشتہ تعبیروں کی طرح فَخَلَقْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ہڈی سے گوشت بنایا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، ہڈیوں کو گوشت پہنایا۔ اس جملے سے اشارہ ملتا ہے کہ گوشت کی ساخت کے لیے مواد ہڈیوں سے نہیں لیے جاتے، ہڈی تبدیل ہو کر گوشت نہیں بنتی، بلکہ گوشت کی تخلیق کے لیے دیگر ذرائع استعمال ہوتے ہیں۔ عیناً یہی بات ماہرین کے علم میں آ گئی ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انسانی تخلیق نطفے سے ہڈیوں تک ہے، اور تمام رازہائے تخلیق ہڈیوں میں پوشیدہ ہیں۔ گوشت تن کی ذبائح کے لیے ایک لباس ہے۔ ثم انشأناه خلقا آخر، اس کے بعد یہ جنین عالم حیات میں قدم رکھتا ہے، اس خلق آخر کے ساتھ ایک مختصر کائنات وجود میں آتی ہے۔ اس کائنات کا پر اسرار ترین راز حیات وجود میں آتی ہے۔ حیات اللہ کا عظیم معجزہ، قدرت کی حیرت انگیز کرشمہ سازی ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے سے بے ساختہ یہ آواز، یہ نعرہ بلند ہوتا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ خلق کے لغوی معنی تقدیر کے ہیں، یہاں سے خلق کے دو معنی بنتے ہیں، خلق تقدیری اور خلق ابداعی۔ خلق ابداعی صرف اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو سکتا ہے، چونکہ ابداع کے معنی اچھے وجود میں لانے کے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، سورہ بقرہ قرآن مجید کا 2 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 117 میں ارشاد ہوا وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ جبکہ خلق تقدیری کا اطلاق غیر اللہ پر بھی ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہوا وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، سورہ مائدہ قرآن مجید کا 5 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 110 میں ارشاد ہوا اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کا پتلا بناتے تھے۔ تاہم اللہ کی تخلیق اور اللہ کے علاوہ دوسروں کی تخلیق میں اساسی فرق ہے۔ اللہ عدم سے وجود میں لاتا ہے اور غیر اللہ اللہ کی خلق کردہ چیز کو جوڑتا ہے۔ جیسے گل سے پرندے کی شکل بنانا، اللہ تعالیٰ کو یہاں خلق تقدیری کے معنوں میں احسن الخالقین کہا گیا ہے۔ سورہ مبارکہ صف کی آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، ایمانداروں تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو خود کیا نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک یہ بڑے غضب کی بات ہے کہ تم ایسی بات کہو جو خود نہ کرو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مسعود سے، اے ابن مسعود ان لوگوں میں سے نہ بنو جو دوسروں پر تو سختی کرتے ہیں لیکن اپنے لیے نرمی برتتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔